حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4-5 سال عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کہا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، ان کی عبادت کرو، یہ تمہارے خدا ہیں، یہ کہہ کر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، بت کو کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اب بت تو کھانا نہیں نہ کھلا سکتا۔ پھر کہنے لگے میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے پہنا، کہ میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دے۔ بت لباس بھی نہیں پہنا سکتا تھا۔ فرمانے لگے چل کھلا بھی نہیں سکتا، پہنا بھی نہیں سکتا، پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا، اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا۔ نیچے سے کوئی چیز اٹھائی اور زور سے بت کو دے ماری، بت ٹوٹ گیا۔ ابو قحافہ نے شور کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا کہ اس نے بت کو توڑ دیا ہے۔ زور کا تھپڑ مارا اپنے بیٹے کے منہ پر۔ بیٹا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، ابو قحافہ بھی پیچھے پیچھے آیا، اور آ کر بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اپنی ماں کی گود سے لپٹ جاتا ہے۔ بچہ آ کر ماں کی گود سے لپٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے سے والد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جانتی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمیں برادری میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس نے بت کو توڑ دیا ہے، خدا کو توڑ دیا ہے۔ حضرت ابو قحافہ کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ، آپ کی والدہ فرمانے لگیں آپ کو ابھی تعجب ہو رہا ہے کہ اس نے بت کو توڑ دیا ہے، یہ تو جب میرے پیٹ میں تھا مجھے اس وقت بھی بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، پیٹ میں ٹیڑھا ہو جاتا تھا، یہ کبھی مجھے بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، یہ اس وقت ہی اس طرح کا تھا۔ تو مجھے پتا تھا کہ ہمارا بیٹا کسی علیحدہ اور منفرد شان لے کر دنیا میں آئے گا، تو لہٰذا آپ اس کو جو آج جھڑک رہے ہیں کہ اس نے بت کو توڑ دیا ہے، بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، تو یہ میں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی دیکھا تھا، یہ اسی طرح کا تھا، یہ مجھے بت کے آگے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ 37.5 سال آپ نے دور جاہلیت میں گزارے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ان 37.5 سال کی عمر میں بھی کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زمانہ جاہلیت کی کسی برائی کی نسبت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، حالانکہ جاہلیت کے زمانہ میں سارے بت پرستی کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کی۔ بہت کم لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے اور اس کو عار نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس زمانے میں بھی شراب نہیں پی۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس زمانے میں بھی کبھی ڈاکہ نہیں مارا۔ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھا ہے۔ پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا اور آپ کا صحابی ہونا، آپ کا یار ہونا اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، اس لیے آپ کو ہر برائی سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہے، پھر اس چاند کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے اور ہر گھر میں وہ ٹکڑے گر گئے، ہر گھر میں روشنی پہنچی، پھر وہ چاند اکٹھا ہوا اور آپ کی گود میں آ گرا۔ آپ صبح اٹھ کر کسی تعبیر بتانے والے کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، جو آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر بن کے رہو گے، جب وہ چلے جائیں گے تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے، اس لیے تمہیں یہ خواب آیا ہے۔ اور وہ چاند اس لیے تمہاری گود میں آ کر گرا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی دوستی کے لیے، ان کی یاری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بڑی عاجزانہ تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں،
لیکن اس کے باوجود عاجزی اتنی تھی، کبھی کوئی تنکا پکڑتے تو اس کو پکڑ کر کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ کبھی کسی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں اس درخت کی طرح ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے کہ پرندہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے، پھر اٹھ کر دوسری شاخ پہ بیٹھ گیا، پھر تیسری شاخ پہ بیٹھ گیا، تو اس پرندے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے واہ پرندے تیری کیا موج ہے، تجھے حساب نہیں دینا پڑے گا، کاش ابو بکر تیری جگہ ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے۔ اور آپ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے تو تب کچھ یتیم بچیاں تھیں، وہ آ کر روزانہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کرتی کہ ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں دو دیں۔ آپ جا کر ان کو دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ خلیفہ بن گئے تو پھر وہ یتیم بچیاں آئیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور آ کر کہنے لگیں کہ اے ابوبکر صدیق پہلے تو آپ ہمارے گھر آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، لیکن اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا باپ بھی نہیں، ہمارا بھائی بھی نہیں، تو ہمیں بکریوں کا دودھ کون دھو کے دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے غرور میں نہیں پڑتے کہ میں تو اب خلیفہ بن گیا ہوں، اب بھی میں تمہارے گھر آ کے تمہاری نوکری کروں، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا۔ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے پہلے تو اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو تم لوگوں کی خدمت کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب کیوں نہیں آؤں گا، میں تو اب بھی آؤں گا، پہلے میں اپنی خوشی سے آتا تھا اور اب تو ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب کیوں نہیں آؤں گا، آؤں گا اور آ کر تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ عاجزی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے یار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اس طرح عمل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اسی طرح آپ پر انعامات کی بارش فرمائی۔ جس طرح 63 سال عمر سرکار علیہ السلام کی تھی، 63 سال برس عمر ان کی بھی اتنے سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، آپ کا سر انور بھی حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے گئے، آپ کا سر انور بھی حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی وصال کے وقت فرمایا میرے لیے مسواک لائی جائے، ابوبکر صدیق نے بھی وصال کے وقت فرمایا میرے لیے مسواک لائی جائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا مسواک سخت ہے، اس کو تھوڑا نرم کر کے دیا جائے۔ ابوبکر صدیق نے بھی کہا مسواک سخت ہے، اس کو تھوڑا نرم کر کے دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بھی مسواک کو حضرت عائشہ نے نرم کیا۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ابوبکر صدیق کے مسواک کو بھی حضرت عائشہ نے چبا کر نرم کر کے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی وصال کے بعد غسل حضرت علی نے دیا، ابوبکر صدیق کو بھی وصال کے بعد غسل حضرت علی نے دیا۔ جہاں نبی کا مزار ہے وہاں صدیق کا مزار ہے، ان کے ساتھ ہی ان کی بھی قبر بنی، جہاں سرکار علیہ السلام کی قبر بنی وہیں ان کی بھی قبر بنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نوازا نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور نسبت کی وجہ سے کہ جو انعامات سرکار علیہ السلام کو تھے اس کے ساتھ ہی ملتے جلتے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 300 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں۔ خصلت کہتے ہیں اچھی عادت کو، اچھی چیز کو، حسن اخلاق کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 300 خصلتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور جس بندے کے ساتھ میرا اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، ان 300 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نا بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کی تے یا رسول اللہ انہاں چ کوئی میرے وچ بھی ہے وے؟ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر تیرے وچ اللہ نے ساریاں رکھیاں نے، ساری خصلتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں، ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے یار کا جب دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا تو اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو اٹھانا اور نبی پاک علیہ السلام کی حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اندر سے دروازہ کھل جائے تو اندر دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں عام
تمام مسلمانوں کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے یار کا ہم نے جنازہ اٹھایا اور نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ انور کے سامنے جا کر رکھا اور آواز لگائی، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، صدیق اکبر حاضر ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اندر سے دروازہ کھلا اور آواز آئی، جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کر دو۔ تو یہ آواز آئی تو پھر ہم نے یہیں ان کو دفن کر دیا۔ اگر خود دروازہ نہ کھلتا، آواز نہ آتی تو ہم نے جنت البقیع میں دفن کرنا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی، اللہ نے جگہ بھی ان کے ساتھ ہی عطا فرمائی۔ امام زین العابدین کھڑے تھے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا نہیں ہوا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کھڑے تھے آپ علیہ السلام کے دربار پاک پر۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ تو حجرہ پاک میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا اس وقت دربار پاک ہے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اللہ آپ سب کو بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر کی بھی قبر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ساتھ ہی ہے۔ تو امام زین العابدین کھڑے تھے دربار پر، تو اس نے کہا آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ تو سامنے دیکھا، حضرت امام زین العابدین نے سامنے دربار تھا اور دربار میں دونوں کی قبریں سرکار کے ساتھ ہی، فرمانے لگے یہ جو ادھر مقام ہے وہی میرے دل میں ہے، یعنی ادھر وہ سرکار کے ساتھ لیٹے ہیں، وہی جو ادھر مقام ہے وہی میرے دل میں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار کے متعلق امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر مجوسیوں سے جزیہ لیا۔ کسی نے کہا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے جو آپ مجوسیوں سے جزیہ لے رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی لیتے تھے اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بھی لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیے ہوئے کام کو اپنی دلیل بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر بیان کروں گا، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ ایمان کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا؟ اسد الغابہ کے اندر یہ بات تفصیلاً موجود ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت یمن گئے ہوئے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ، اور اس وقت اس دور کے اندر 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ جب بندہ تجارت کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو کئی مہینے تک واپس نہیں آتا تھا۔ آپ وہاں یمن میں مختلف شیوخ سے ملتے، مختلف کتابیں جو تھیں اللہ تعالیٰ کی پہلی، ان کے عالموں سے ملتے، بات کرتے۔ تو ایک دن کسی عالم سے ملے تو اس نے ان کو دیکھ کر کہا، عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کہا کہ کیا تم عرب سے آئے ہو، عربی ہو؟ فرمایا ہاں میں عرب سے آیا ہوں۔ پھر کہنے لگا کیا تم قریشی ہو، قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، پھر کہنے لگا کیا تم بنو تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے ہو، یعنی تیمی ہو؟ فرمایا ہاں میرا قبیلہ وہی ہے۔ پھر کہتا ہے اچھا چلو اس طرح کرو کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ آپ فرمانے لگے کیوں؟ کہتے ہیں آپ کپڑا ہٹائیں، میں آپ کو کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے دیکھا، پھر کہا نیچے کر لیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے پچھلی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت کا اعلان کریں گے تو ان کا جھنڈا لے کر 2 بندے سب سے پہلے نکلیں گے، ایک ننھی عمر کا ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا، اور وہ جو ادھیڑ عمر کا ہوگا اس کے ران پر بھی ایک تل ہوگا اور ناف کے اوپر بھی ایک تل کا نشان ہوگا، اور وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں تو میں نے وہ تل کا نشان دیکھنا تھا، اب ران تو میں دیکھ نہیں سکتا، اس کا
اسلام اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی کو ران والی جگہ سے دیکھنے کی، تو میں نے پیٹ سے جو آپ کو کپڑا ہٹانے کا بولا تو آپ کا تل دیکھنا تھا، آپ کے پیٹ کے اوپر ناف سے اوپر وہ تل کا نشان موجود ہے۔ آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ وہی ہیں جو اسلام کا جھنڈا لے کر سب سے پہلے نکلیں گے، سب سے پہلے آپ ہی کلمہ پڑھیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت فرمائیں گے۔ پھر اس نے کہا ابھی تک کسی نے آپ کے قبیلے میں سے کسی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ فرمانے لگے ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا۔ اب اعلان نبوت ادھر ہو چکا تھا لیکن یہ یمن میں موجود تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ان کو نعت دی، کہا کہ یہ نعت جا کر ان کو سنا دینا، یہ میں نے ان کی شان میں نعت پاک لکھی ہے۔ صدقے جائیں ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، لوگ اس وقت بھی آپ کے پیار میں نعتیں لکھ رہے تھے، اس وقت بھی ان کے قصیدے کتابوں میں لکھے جا رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ نعت لی، اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے رہے، مختلف شیوخ سے ملتے رہے۔ پھر جب اپنا سارا کام ان کا ختم ہوا، واپس مکہ شریف میں تشریف لائے۔ ابھی مکہ شہر میں داخل ہونے لگے تھے، باہر ہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس کی وہ ساری جو ہے نا کمپنی ساری مل گئی، سارے لوگ اکٹھے تھے جو کفار کے سردار تھے۔ تو اس نے کہا ابو بکر تو نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں سنی۔ اچھا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ جو تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا یتیم بھتیجا، اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور کہتے تمہارے خدا جھوٹے ہیں۔ ابو بکر تو ہی فیصلہ کر، ہاں کیا یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ اور بتا کیا تو اسے سچا سمجھتا ہے؟ اب بچپن کی یاری تھی اور غلط کہہ کیسے سکتے تھے؟ کہتے ہیں میں ادھر کچھ نہیں کہتا، ان کے پاس جاؤں گا تو فیصلہ کروں گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یار غلط کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا میں ادھر جاؤں گا تو فیصلہ کروں گا۔ اب اتنے مہینوں کے بعد اپنے شہر واپس آئے ہیں، پہلے اپنے گھر نہیں جاتے، سیدھے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ملے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر میں تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہاں اس جملے پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ جو حدیث پاک ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری امتوں کے عام مسلمانوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پھر بھی زیادہ ہے، ساری امتوں کے اولیاء سے عظمت پھر بھی زیادہ ہے۔ اس بات کا یہاں سے نچوڑ مل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ابوبکر تو بھی تو انسان ہے لہٰذا میں تیری طرف بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں فرمایا، فرمایا میں تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ان کا نام علیحدہ لیا، تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب دوسری جگہ حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے یا تو دلیل مانگی یا وقت مانگا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ جس لمحے میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے اسی لمحے بغیر کسی سوال کے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن اس حدیث میں ہے کہ دلیل مانگی۔ اب دونوں کو اکٹھا کریں گے تو نچوڑ کیا ملے گا کہ دلیل اپنے لیے نہیں مانگی تھی، باہر مل کے آئے تھے ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، امیہ بن خلف کو، سارے کھڑے ملے تھے اور ان کو کہا تھا میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں، تو جا کر ان کو کوئی دلیل بھی تو دینی تھی نا۔ اگر ویسے ہی کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ تو نے کوئی دلیل تو ہمیں بتا کہ اس وجہ سے تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو دلیل مانگی، یار غار نے اپنے لیے نہیں مانگی، وہ بھی دوسروں کے لیے مانگی ہے۔ تو آپ نے جب دلیل مانگی، کہتے ہیں آپ کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دلیل مجھ سے مانگتے ہو، پیٹ یمن میں دکھاتے ہو۔ فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں جو تجھے یمن میں ملے ہیں،
کہنے لگے میں تو بڑے شیوخ سے ملا ہوں، بڑے بابوں سے ملا ہوں، مجھے کیا پتا آپ کس بزرگ کو اپنی نبوت کی دلیل بتا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں آتے ہوئے میری نعت دے کر بھیجا ہے، بتاؤ وہ نعت تم نے سنانی ہے یا میں نے سنانی ہے؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اچھا نعت کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے پھر رخصت ہوتے ہیں اور جا کر ابو جہل اور عتبہ شیبہ ان سب کو ملتے ہیں۔ ابو جہل کہتے ہیں ابوبکر بتاؤ اس کو مل کے آیا ہے تو فیصلہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے جواب دیا فیصلہ یہی کیا ہے جو 40 سال پہلے سچ بول رہے تھے اب بھی سچ بول رہے ہیں، جو پہلے سچے تھے آج بھی سچے ہیں۔ اب ابو جہل سٹ پٹایا، کہنے لگا ابوبکر تو کوئی دلیل تو مانگتا، اس سے کوئی ثبوت تو مانگتا نبی ہونے کا، تو نے ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے دلیل مانگی ہے، میں یمن میں تھا وہ مکے میں تھے، میں نے جو جو وہاں کیا جس جس سے ملا وہ مکے میں بیٹھے مجھے بتا رہے ہیں تو فلاں سے ملا، تو فلاں سے ملا، اس نے یہ بات کی اور اس نے یہ بات کی۔ تو جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے ایک بات ہمیں یہ بھی ظاہر ہو گئی، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں کائنات کا پہلا مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا تھا تو سرکار کا علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کس معجزے پر دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ علم غیب پر، کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں میں یمن میں بیٹھا ہوں، آپ یہیں سے وہاں تک دیکھ رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا پہلا مسلمان آپ کا علم غیب دیکھ کر مسلمان ہو رہا تھا، تو پتہ چلا علم غیب کا جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایمان لانے کا واقعہ تھا، اس کو یاد رکھیں اور اس کو آگے بھی اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے یار کی شان کیا ہے؟ آئیے معراج کی واپسی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام راتوں رات معراج کر کے آئے تو صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ابو جہل آ گیا، کہنے لگا ابوبکر تو نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں سنی۔ کہتا ہے اچھا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میں راتوں رات مکے سے اٹھ کر فلسطین گیا ہوں، مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو یہ بات سچی ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ وہاں مکے سے لے کے فلسطین جانے تک 1 مہینہ صرف جاتے ہوئے سواری پہ لگ جاتا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے بتا ایک بندہ کہے میں راتوں رات گیا بھی ہوں واپس بھی آیا ہوں، تو بتا یہ بات سچی ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں یہ بات تو سچی نہیں ہو سکتی، 1 مہینہ لگ جاتا ہے جاتے ہوئے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگ جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا چلو جی لویا گھر میں مارو تھوڑی ویکھو ہے ہونی انکار کردہ اپنے نبی دا۔ تو کہنے لگا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا میں تجھے بتاتا ہوں، یہ تیرے یار نے کہا ہے، یہ تیرے نبی نے کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں راتوں رات یہاں مکے سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں، سارے آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، پھر واپس بھی آ گیا ہوں، بتا سچ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ابھی ایک لمحہ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو ناممکن بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن جو ہی اس نے کہا یہ سرکار علیہ السلام نے کہا ہے تو آپ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنے پر اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ صدیق کا لقب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس واقعے کی وجہ سے جو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب صدیق
پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ مین یہ ہے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لقب عطا ہوا۔ تو میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جتنا ہم مطالعہ کرتے جائیں بندے کا ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان موجود ہو تو تازہ ہوتا ہے، ہو ہی نہ تو تازہ کیا ہونا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نا آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یہ آیت تلاوت کی جس میں میثاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ آیت تلاوت اور دوسرا میثاق اللہ نے دو لیے، ایک میثاق لیا صرف نبیوں کی روحوں سے، دوسرا لیا سارے انسانوں کی روحوں سے، وہ جو آپ سب جانتے ہیں الستُ بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ آیت جب تلاوت کی نا تو سرکار علیہ السلام کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر بتا ہاں تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے سارے انسانوں سے پوچھا تھا اور اللہ کو سارے انسانوں نے آگے سے اللہ کو جواب دیا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، تجھے وہ وقت یاد ہے؟ میں آپ کو پوچھوں آپ کو یاد ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں یاد، لیکن ہم عام مسلمان ہیں۔ کن فیکون جدو رب فرمایا اسی بھی اوتھے ہاسے، قالو بلا اسا کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے، ایس نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تے ناسے۔ یہ بزرگوں کی باتیں اور ہیں، وہ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں بتا ابو بکر تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو قالو بلا، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، تجھے وہ وقت یاد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے یاد ہے میں آپ کے ساتھ عالم ارواح میں دائیں طرف کھڑا تھا، یہ سن کر سب سے پہلے آپ نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، تو آپ کو دیکھ کر میں نے کہا تھا۔ پتہ چلا یہ یاری دنیا میں آ کر نہیں لگی، یہ عالم ارواح کی یاری ہے، یہ اس وقت کی دوستی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم ارواح سے چلتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آ کر ان کو اعلان نبوت سے پہلے بھی ساری برائیوں سے پاک رکھا، نہ انہوں نے شراب پی، نہ کبھی شرک کیا، نہ اس طرح کا کوئی اور گناہ کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔